60 سال پہلے ہر گھر میں ٹیکنالوجی کا ایک ہی شاہکار ہوتا تھا، وہ تھا ریڈیو۔ ریڈیو خبریں دیتا تھا، ریڈیو گانے سناتا تھا، ریڈیو فرمائشی پروگرام چلاتا تھا، ریڈیو ڈرامے سناتا تھا، ریڈیو سب کچھ کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اشتہارات ہوتے تھے وہ یا اخبار میں چھپتے تھے یا ریڈیو پہ آتے تھے، اور ان سے ریڈیو کو توانائی ملتی تھی، ریڈیو چلتا رہتا تھا۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ 20 25 30 سال بعد ایک اور ایجاد ہمارے سامنے آئی، ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن جو ہے جب آیا تو ایسا لگا کہ بس یہ الٹیمیٹ کوئی ایجاد آ گئی ہے۔ سارا اشتہاری ریونیو ٹی وی کو چلا گیا۔ ٹی وی بھی خبریں سناتا تھا، ٹی وی بھی ڈرامے دکھاتا تھا، ٹی وی باتیں کرتا تھا، ٹی وی اس زمانے میں آپ کے خط جاتے تھے تو وہ آپ کے خطوں کا جواب دیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، مزاحیہ پروگرام ہوتے تھے، بچوں کے پروگرام ہوتے تھے۔ ٹی وی نے ایسا جادو جگایا کہ لوگ ریڈیو کو بھول گئے۔ 10 سال 20 سال 30 سال گزر گئے، ٹی وی کی حکمرانی ایسی تھی کہ سب کا خیال تھا کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن پھر وقت بدلا، سب کچھ تبدیل ہونے لگا، اور یہ 5-10 سال کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن پہلی دفعہ پیچھے جانے لگا، ڈیفینسو پہ چلا گیا، دفاعی پوزیشن اختیار کر لی، اور اس کی بجائے ایک نیا میڈیم آ گیا جس کو ہم ڈیجیٹل میڈیم کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا آ گیا۔ جو اشتہارات اور ان کی آمدنی ٹیلی ویژن کو طاقت دیتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ڈیجیٹل فارمز کی طرف جانے لگے۔ اشتہارات گوگل کو جانے لگے، اشتہارات فیس بک کو جانے لگے، ٹویٹر کو جانے لگے، انسٹاگرام کو جانے لگے۔ اب اس کے بعد اب جو دور آ رہا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ٹوٹل ڈیجیٹل دور ہوگا، سب کچھ ڈیجیٹل ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا کہ ڈیجیٹل میڈیا ایسا طاقتور ہو گیا، اور ٹی وی جو ہر گھر میں موجود تھا، ہر وقت موجود تھا، 24 گھنٹے نشریات موجود تھی، وہ کیسے پیچھے چلا گیا؟ اس نے ڈیفینسو پوزیشن کیوں اختیار کر لی؟ بات یہ ہوئی کہ اب پاکستان ہے، پاکستان میں 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ براڈ بینڈ کے سبسکرائبرز ہیں، ان میں سے بیشتر کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ایسی کمپنیاں ہیں، یہ جو ہماری گویا اس کو فراہم کرنے والی، وائی فائی فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں، یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں سستے پیکیجز دینے لگی لوگوں کو، تو ہر آدمی ہر وقت اپنے فون کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کرنے لگا جو ٹی وی دیتا تھا۔ ٹی وی کی اہمیت کم ہو گئی۔ اب پروگرام تو دونوں جگہ ہیں، فرق یہ رہا کہ اسمارٹ فون میں کوئی چیز شیڈولڈ نہیں ہے، آن ڈیمانڈ ہے۔ آپ کے پاس ایک ڈرامہ سیریل آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ رات کو 10 بجے آتی ہے۔ 10 بجے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ آپ اس کو دیکھ لیں گے، اپنے فون پہ دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے، جب فرصت پائیں گے تب دیکھ لیں گے۔ اس سے پورا سین بدل گیا کہ وہ سب کچھ، وہ طاقت جو ٹی وی کے پاس تھی کہ لوگوں کو بلائے کہ اس وقت آ کے دیکھو، وہ ختم ہو گئی۔ اور اسمارٹ فون نے مجھ جیسے، آپ جیسے آدمی کو یہ سہولت فراہم کی کہ جب ہمارا دل چاہے ہم کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی کہ یہ جو پورا سوشل میڈیا چلتا ہے نا،
یہ الگورتھم پہ چلتا ہے، یہ ایک حساب کتاب ہے. آپ آج فیس بک پر اپنی پسند کی، مثال کے طور پہ آپ ورزش کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے تلاش کی، دیکھی، تو فیس بک کا الگورتھم جو ہے وہ بتا دے گا کہ صاحب یہ صاحب جو ہیں یہ ورزش کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ کے پاس وہی ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی، 1 2 5 10، آپ دیکھتے جائیے. آپ جتنا دیکھتے جائیں گے اتنا ہی اس کا دھارا جو ہے بڑا ہوتا جائے گا. تو اب یہ گویا آپ کی پسند کے مطابق چیز دے رہا ہے. ٹی وی آپ کی پسند کے مطابق چیز نہیں دیتا تھا. ٹی وی ایسا کانٹینٹ تیار کرتا تھا جو سب کے لیے ہو، سب کی پسند کا ہو. اب اس میں کچھ چیزیں مجھے پسند ہی نہیں ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں ہوں، لیکن آپ مجبور تھے اس وقت. اب آپ مجبور نہیں ہیں. سب سے بڑا اس میں فرق یہ بھی پڑا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنا ریونیو اشتہارات کا جاتا ہے نا ٹی وی کو، وہ جاتا ہے آئی بال کے حساب سے. آئی بال کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے، آنکھ کی جو بال ہے، یہ کہاں مرکوز ہے. جب تک یہ ٹی وی پہ مرکوز تھی سارے اشتہارات ٹی وی کو جا رہے تھے. جب یہ آنکھ اسمارٹ فون پہ مرکوز ہو گئی، ڈیجیٹل دنیا پہ مرکوز ہو گئی، تو ایڈورٹائزنگ ریونیو وہاں جانے لگا. تو ایک طرف ٹی وی کمزور ہوا اور دوسری طرف سوشل میڈیا طاقتور ہوا. ٹی وی چینل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلانے کی ایک بہت بھاری کاسٹ ہے، بہت قیمت ہے، بہت لاگت ہے. اس کو چینل چلانے کے لیے اس کو سیٹلائٹ کے اپ لنکس چاہیے، اس کو اسٹوڈیوز چاہیے، بڑی پروڈکشن ٹیمز چاہیے، اور پھر دوسری جگہوں پہ بیورو آفیسز چاہیے، اور بے شمار سینکڑوں لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے. تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ بہت کاسٹ افیکٹو ہے. کم لوگوں کے ساتھ، کم اخراجات کے ساتھ یہ سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں، تو یہ زیادہ کامیاب ہے. ایک بہت اہم بات جس کا ہم اور آپ ذکر کرتے تو ہیں، ذرا چھپ کے کرتے، وہ ہے کریڈیبلٹی کا اور ٹرسٹ کا، کہ اعتماد آپ کس پہ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے میڈیا پر اعتبار کرتے ہیں؟ شاید نہیں. شاید آپ کے دل میں یہ ہے کہ میڈیا وہی خبریں دیتا ہے جو طاقتور لوگ چلانا چاہتے ہیں، حکومت چلانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی ہے. یہ جو خدشہ ہے، اس کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کو، ٹی وی کو بہت نقصان پہنچا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں اور ٹی وی پہ بھروسہ ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر ایک وہ بھی ہو گیا ہے کہ اب جو میڈیا ہے، جو ٹی وی کا میڈیا ہے، اس کے برعکس سوشل میڈیا میں وہ لوگ خود شریک ہیں. ایک سٹیزن جرنلزم شروع ہو گیا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میں اس کی ایک ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال دیتا ہوں. 2000 5000 10,000 لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا، یہ ظلم ہوا تھا، یہ نقصان پہنچا تھا. تو یہ شہریوں کا جرنلزم جو ہے، شہریوں کی صحافت، یہ لوگوں کو زیادہ قابل اعتبار لگتی ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی کی نسبت انسینسرڈ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ کہ ڈائیورس آوازیں، طرح طرح کی آوازیں وہ آپ سن سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یقین کریں، چاہیں تو نہ کریں، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پہ ہر طرح کی بات کہی جا رہی ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ ٹی وی پر پابندیاں ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ پابندیاں، اور یہ پاکستان میں بھی بہت جگہوں پہ، سب جگہ ہے. تو اب ایسے میں ٹی وی کیا کرے گا؟ سوچیے کہ اگر سارا ایڈورٹائزنگ ریونیو ادھر چلا گیا، ساری لوگوں کی توجہ ادھر چلی گئی سوشل میڈیا کی طرف، اگر ساری محبت اور سارا جو کنسنٹریشن تھی وہ سوشل میڈیا پہ ہو گئی، تو بیچارہ الیکٹرانک میڈیا کیا کرے گا؟ الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کی تیاری کی ہوئی، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کو اپنا حلیف بنا لیا ہے، حریف نہیں بنا. وہ اس کو دشمن نہیں سمجھ رہا. جو سمجھدار میڈیا گروپس ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو
بڑے چینلز ہیں ان سب کی یوٹیوب کے چینلز موجود ہیں جہاں ان کی ساری پروڈکٹس موجود ہیں. یہ جو جیو ہے، یہ اے آر وائی ہے، یہ ہم ٹی وی ہے، ان کے جو جتنے ڈرامے ہیں، ٹاک شوز ہیں، ہنسی کھیل کے پروگرام ہیں، یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے اور یہ دیکھے جاتے ہیں یوٹیوب کے تھرو. اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے چینل کو؟ یہ الگ سے آمدنی ہوتی ہے، بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے. ایک ڈرامہ جو مقبول ہو اس کی ویورشپ لاکھوں میں جاتی ہے، بعض اوقات کروڑوں میں جاتی ہے، اور ان کی مجموعی سالانہ آمدنی جو ہے ان چینلز کو، ٹی وی چینلز کو، یوٹیوب چینلز کے ذریعے وہ بھی کروڑوں میں ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک راستہ بیچ کر نکال لیا ہے، اور وہ یہ ایک اور بات جانتے ہیں، ایک چیز میں وہ بہت اسٹرانگ ہے جس میں سوشل میڈیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے جو لائیو چیزیں ہوتی ہیں. وہ لائیو سب کچھ سوشل میڈیا نہیں دکھا سکتا. اسی طرح مثال کے طور پہ وہ کرکٹ میچ نہیں دکھا سکتا، اس کے لیے آپ کو ٹی وی دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ کسی مقبول رہنما کی تقریر ہے، اس کو بہت اچھے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، یعنی اچھی آواز کے ساتھ اور اچھے فوکس کے ساتھ وہ آپ ٹی وی پر ہی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے مقابلے ہیں، اسی طرح جو کانسرٹس ہیں. مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو لائیو ہیں اور آپ کو پیش کی جاتی ہیں، جن کا آپ انتظار کرتے ہیں. وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یہاں پر سوشل میڈیا کمزور ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اس طرح غائب نہیں ہونا چاہتا جیسے ریڈیو ہو گیا تھا. الیکٹرانک میڈیا نے سوچ لیا ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے، تو وہ زندہ رہے گا، لیکن سوشل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی مدد سے. شاید یہی راستہ سب سے بہتر ہے.